الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ النساء چھٹا پارہ اور آیت نمبر 153 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. معزز خواتین و حضرات، دعوت اسلامیہ کے حوالے سے ایک فیصلہ کن موڑ. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اختتام ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کی ابتدا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کی، یعنی انسانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور پھر انسانیت کو تعمیر و ترقی دینے کے لیے اور انہیں نسب العین عطا فرمانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے آدم کو مسجود ملائکہ بھی بنایا اور پیغمبر بھی چنا. اور ان کے بعد نوح علیہ السلام اور یہ پھر سلسلہ ہزاروں برس تک چلتا رہا. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس نبوت اور رسالت کے سلسلہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سمیٹ کے رکھ دیا، اور قرآن کریم نازل کرنے کے ساتھ ہی باضابطہ وحی کا ایک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہوا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تک حسب ضرورت مختلف مواقع پر اس کے اندر رد و بدل ہوتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ
اور اس سنہری دور کے اختتام پر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب شریعت کے کسی باضابطہ ضابطے کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی منسوخی اور قطعی طور پر اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول اور وحی کا سلسلہ ختم کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہیں پوری کائنات کے انسانوں کو، خواہ کسی بھی دین کا، کسی بھی عقیدے کا، کسی بھی پیغمبر کے ماننے والا ہو، اللہ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ اب آخری پیغمبر کی نبوت پر، ان کی رسالت پر اور ان پر نازل کردہ احکامات کو مانے بغیر کسی بھی حوالے سے کسی بھی بشر کی نہ بخشش ہو سکتی ہے، نہ ایمان معتبر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اسے اللہ کا دین تسلیم کرنے والا سمجھا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود مدینہ کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور یہ دعوت، یہ پیغام، یہ نظریہ کوئی نیا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اچنبے والی بات تھی، اور نہ ہی قرآن کی تعلیمات تورات کے اور انجیل کے خلاف تھی. بلکہ یہ تو ایک ہی جگہ سے نکلنے والے چشمے تھے. اور قرآن بڑے واضح الفاظ کے اندر یہود کے بارے میں بالعموم یہ بات کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کسی بھول بھلائی کے اندر نہیں تھے، کسی مغالطے کے اندر، جہالت کے اندر، غلط فہمی کے اندر قتل نہیں تھے. کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر پیغمبری اور رسالت اور نبوت نظر نہیں آئی؟ یا کوئی شبے والی بات تھی کہ آپ پیغمبر ہیں بھی یا نہیں؟ کیونکہ وہ اپنی کتابوں کے اندر اپنے رسولوں کے ذریعے یہ بات جان چکے تھے، پہچان چکے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، یہ اس کی صفات ہوں گی. اور ان کے متعلق تمام بینات اور شواہد اور دلائل وہ جانتے تھے. لیکن چونکہ ان کے دماغ کے اندر یہ بات تھی جو اپنے طور پر کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی تھی، اور نہ ہی ان کی کتابوں کے اندر یہ بات تھی، اور نہ ہی ان کے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی تھی کہ وہ کس خانوادے سے ہوں گے. ہیں اولاد ابراہیم میں سے، بنو اسحاق کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی مرضی سے، اور اس کی مرضی کے سامنے کون بند باندھ سکتا ہے؟ کون اس کی عطا کو روک سکتا ہے؟ اور کون اس کی مہربانیوں کے سامنے بند باندھ سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا فیصلہ بنی اسماعیل کے بارے میں صادر فرمایا
اور ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ظہور ہوا۔ اب یہ بات یہود ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ کینہ، نفرت اور حسد ان کے دل دماغ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اور اللہ کے اس فیصلے پر سر جھکانے کی بجائے ناک چڑھا رہے تھے، ناگواری کا اظہار کر رہے تھے۔ اب دعوت اسلامی کے کسی قانون کا، کسی ضابطے کا براہ راست انکار کرنا تو ان کے بس کے اندر نہیں تھا۔ اب الٹی سیدھی تدبیریں شروع ہو گئی۔ کہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب یہ ہم لوگوں پر کیوں نہیں اتر آتی؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ہی مرحلہ کے اندر پوری تورات کی تختیاں ان کے سر پہ نازل فرما دی تھی، اٹھوا دی تھی۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ چونکہ سچے ہیں اور پیغمبر بھی ہیں اور اپنا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہیں اللہ سے استدعا کر کے ہم سب اشراف یہود کے نام پر نام بنام یہ کتاب نازل ہو جائے؟ اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر ہمارے پاس تو کوئی عذر بھی باقی نہیں رہے گا کہ آپ کو رسول ماننے سے انکار کر دیں۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کروا دیتے اپنی نبوت اور رسالت اور پیغمبری کو منوانے کے لیے؟ اب چونکہ ان کا مطالبہ کسی بھی اعتبار سے ذہن کے، فکر کے، عقل کے، دماغ کے اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا، یعنی گویا کہ اللہ کو اللہ ماننے کی بجائے اللہ کے لیے حکم نامہ جاری کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ وحدہ لا شریک ایک لمبی چارج شیٹ جو سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، آل عمران کے اندر بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے، اور یہاں بھی بالکل اللہ وحدہ لا شریک ایک جابرانہ انداز کے اندر، انتہائی غصے کے عالم کے اندر ان کے جرائم کی ایک طویل تر فہرست جو ہے وہ گنوا رہے ہیں، اور انداز بیان اور اس کی سختی اور ان کے جرائم کی ایک طویل فہرست ان کی بدعمالیوں کا اور روسیاہیوں کا اور ان کے ماضی کے اظہار کا ایک بہت ہی خوبصورت اجمالی تذکرہ ہے کہ اگر آپ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی ہمارے نام پہ کتاب نازل ہو جائے، تو اللہ پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں کہ تم سے تو کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں، ذرا تاریخ کے اوراق پلٹیے، گردن گھمائیے
یہ جس پیغمبر پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کا حسن سلوک اور طرز عمل کیا تھا؟ آپ کو تو کتاب نازل کرنے کا کہہ دیا، ان کو ہی کہا تھا کہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر پھر آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ یہ تو کتاب دیکھنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صاحب کتاب یعنی کتاب نازل کرنے والی مبارک ہستی اللہ وحدہ لا شریک کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اور پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ کوئی جو آدمی ساتھ گئے تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی استدعا پر، گزارش پر اور دعا پر اور سماجت پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے بنی اسرائیل کی طرف واپس بھجوائے۔ اور رکیے، اب آپ کو اور بھی بتاتی ہیں کہ یہ بے ایمان اور بددیانت لوگ، یہ نمک حرام اور سیاہکار لوگ، اللہ کی کون سی ایسی نعمت اور ایسی مہربانی نہیں ہے کہ جو ان پر نہیں ہوئی؟ لیکن پیغمبروں کو ستانا، تڑپانا، رولانا، حتیٰ کہ قتل تک کر دینا یہ جائز سمجھتے تھے۔ کس کس موڑ پر وہ کون سا موقع اور مقام ہے کہ جہاں ہم ان کی خبرگیری نہیں کی؟ فرعون یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، چھریاں چلایا کرتا تھا ان کے بچوں کے گلے پر، ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں اور غلام اور نوکرانیاں رکھنے کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ اس ظالم اور جابر بادشاہ سے ہم نے نجات دلائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نجات دہندہ کی یہ تعریف کرتے، اس کے قدموں میں گر پڑتے، دل و جان سے اس کی ہستی کو تسلیم کرتے، اور اس کی بات کو مانتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ہر مقام پر اور ہر جگہ پہ انہوں نے زیادتی کی۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں، نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائی دیتے، کہ جب ان کی بدماشی اور عیاشی اور بے حیائی اور دین کے اندر اپنی مرضی کے ضابطے اور قوانین انہوں نے داخل کر لیے، اور اللہ کے نازل کردہ دین یہودیت کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، تو اللہ نے اس کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جیسی عظیم کتاب بھی نازل کی کہ جو ان کی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی اور تبدیلیوں کی اور تحریفات کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہی کی اصلاح کے لیے، انہی کی تعلیمات کو درست کرنے کے لیے، ان کے نظریات کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ باتیں جس کو یہ دین سمجھتے تھے اس کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مصلح اعظم اس کی بات کو مانتے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، اپنے نظریات اور خیالات کو ٹھیک کر کے دین کے بگڑے ہوئے حلیے کی بجائے صحیح دین کو تسلیم کر کے
عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے اور ان پر نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے. ایسا نہیں. جس نے بھی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، جس نے بھی انہیں ان کی بدعنوانیوں پر، بے ایمانیوں پر، غلط حرکات و سکنات پر روکا اور ٹوکا، اس کے دشمن ہو گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار ہو گئے، ان کی جان کے دشمن بن گئے. وہ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے عظیم اور معتبر بندے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیا، اور شبہ کے اندر ایک آدمی مارا گیا جس کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی. فساد کی جڑ کو اپنے طور پر کہنے لگ گئے کہ ہم نے ختم کر دیا. پیغمبر تھے، رسول تھے، ان کے ہاتھ سے، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کا دعویٰ کرنے لگے، اور پھر ان کی بکواس اور ان کے خوب سے باطن ملاحظہ کیجئے کہ مریم علیہ السلام جیسی عظیم اور معتبر ہستی ان پر بدکاری کا، فحاشی کا، غلط کاری کا الزام لگانے لگا کہ جن کے بارے میں آسمان گواہی دیتا ہے کہ ایسی خاتون ایسے اچھے اور باکمال اوصاف کی مالک تھیں. یہ شرف اور کرم اور لطف و مہربانی بہت کم عورتوں کو اس کائنات کے اندر نصیب ہوئی. یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب کہتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ بھی ان کے نام کی کتاب آسمان سے آیا ہے، نام لکھا ہوا. یہ کعب ابن اشرف کے لیے، یہ فلاں سردار اور جو فلاں قبیلے کا معتبر ہے اس کے نام پہ. اللہ پیغمبر علیہ السلام کو دلاسا دیتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. یہ تو کوئی بات ہی نہیں، معاملہ تو کہیں اس سے آگے بڑھا ہوا تھا. موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا. کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، اتنی بڑی بات اللہ نے انہیں پکڑ لی. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، سمندر میں سے راستہ ہم نے دیا، سنگلاخ پتھروں میں سے چشمے ہم نے نکالے، صحرا کے اندر ٹھنڈی بدریوں کا سایہ ہم نے کیا، من سلوا جیسا عظیم کھانا ان کے اکرام میں، ان کی مہمان نوازی میں ہم نے نازل کیا. اور ذرا ان کی کرتوتیں ملاحظہ کیجئے کہ وہ مالک الملک، وہ رب العالمین و احکم الحاکمین، ان کی عنایت کا، اس کی مہربانی کا اور اس کی بخشش کا انہوں نے کیا صلہ دیا کہ وہ مہربانی پر مہربانیاں کیے چلا جا رہا ہے. اور جب خوشحالی کا وقت آیا تو جائے اللہ کے قدموں کے اندر گرنے کے بچڑے کے سامنے ڈھیر ہو گئے. بجائے اللہ کی یکتائی کا اور اس کی بندگی کا اعتراف کرتے، یہ بچڑے ہی کو خدا بنا بیٹھے اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے. ساری چیزیں ان کو پتا تھا. وعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی درگزر کیا کہ چلے کوئی بات نہیں. ایک ایک مرحلے پر
ان کو ہم ذبح کر سکتے تھے، صحرا کے اندر ان کی بوٹیاں چیلوں اور گدوں کے کھانے کے لیے چھوڑ سکتے تھے، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے درگزر کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بھاری برکم دلیلیں دے کر ہم نے ارسال کر۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ بھی ان پر بلند کیا کہ دیکھو بھئی اب تم وعدہ کر چکے ہو۔ اب یہ جبر نہیں ہے، کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان کو اٹھایا، پہاڑ کو اٹھایا، اور دوسری طرف کتاب ان کو دی کہ بھی پکڑو۔ ایسی بات نہیں، جبر کا اسلام کبھی بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ کتاب مانو، جب انہوں نے ماننے کا اقرار کر لیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے پہاڑ کو بلند کیا کہ دیکھو بھئی اگر کوتاہی کی، کمی کی، زیادتی کی، من مرضی کی اور کتاب کے احکامات پر عمل نہ کیا تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا بھی سکتے ہیں۔ یعنی ماننے کے بعد ان کو سزا کے طور پر یہ بات بتائی گئی۔ اور پھر ہم نے کہا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر کہا کہ یہ دروازہ جو ہے نا اسے سجدے کی حالت کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کوئی ایک جرم ہو تو ہم بتائیں۔ ہم نے کہا کہ ہفتے کا دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، شکار نہیں کرنا۔ جو مکر و فریب انہوں نے کیا اور کس طریقے سے ان کے چہرے مسخ کیے گئے، اور کیسے ہم نے ان میں سے کسی کو بندر اور کسی کو خنزیر بنا دیا، یہ ان کی اپنی تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بے شمار جگہوں پہ ہم نے ان سے بڑے پکے وعدے لیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدے توڑنا تو ان کی عادت ہے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وعدے توڑنا، انکار کرنا، اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرانا اور پیغمبروں کو قتل کرنا بغیر حق۔ کوئی وجہ تو ہو، کوئی سبب تو ہو۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو پردوں کے اندر، آپ لاکھ ہمیں سمجھائیں، ہمارے دل صندوق کے اندر، پردے کے اندر، غلاف کے اندر بند ہیں، اس پر آپ کی بات کا، آپ کے پیغام کا کچھ اثر نہیں ہو۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کی بے ایمانی اور بددیانتی اور رسیاہی کی وجہ سے گویا کہ ایسا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر والی بات ہی کہ ہر نشانی دیکھنے کے باوجود نہ دل موم ہو رہے ہیں، نہ اللہ کی طرف جھک رہے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ہاں عبداللہ بن سلام جیسے کچھ لوگ تو یقیناً ایسے ہوں گے کہ جو آپ کی پیغمبری کو، آپ کی نبوت کو اور رسالت کو اور آپ کی ہستی کو اور قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے کے طور پر تسلیم کریں گے، ورنہ ان کی غالب اکثریت تسلیم نہیں کرے گی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور جانتے ہیں کتنا بڑا کفر اور کتنی بڑی بات مریم علیہ السلام کے بارے میں اور کتنا بڑا الزام لگا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے مسیح کو، یہ رسول بنا بیٹھا تھا جو رسالت کا اقرار کرواتا تھا، اس کو ہم نے قتل کر دی۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، قتل تو نہ کر سکے، سولی بھی نہ چڑھا سکے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جاسوس ہی مارا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، لوگ اس کے بارے میں شک کے اندر ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کچھ پتہ نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، مار نہیں سکے۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ اسے اپنے پاس لے گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے فیصلے کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ حکیمہ، اس کا کوئی فیصلہ
حکمت سے، دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔